کی ہے، ورنہ جب رشتہ جاتا ہے اور اللہ اکبر لڑکا نکھٹو ہوتا ہے، اس کے آمدنی کا اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، لڑکی بھی انکار کر دیتی ہے، یہ نہیں چلے گا، یہ میرے اخراجات کیسا برداشت کرے گا۔ کان کھول کر کے سن لو، بیویاں اس وقت پیار کرتی ہیں جب تم کامیاب ہوتے ہو، اور جس ماں کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہو، جس ماں کو دھکے دے رہے ہو، اور خدا کی قسم تمہاری ماں نے تم سے اس وقت پیار کیا ہے جب تم بالکل بیکار تھے، تم چل نہیں سکتے تھے، تم اٹھ نہیں سکتے تھے، اور خدا کی قسم یہ ماں ہے ماں، اس نے پہلے تو تمہیں 9 مہینہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا، پھر جب تم پیدا ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں کو، درد سے خدا کی قسم میرے پیغمبر کے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کر کے بیت اللہ شریف کا طواف کروایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں تمہاری ماضی دکھاؤں، آؤ میں تمہیں تمہارا بچپن دکھاؤں، آؤ میں تم کو تمہارے ایام طفولیت دکھاؤں، جب تم بچے تھے بچے اپنی ماں کی گود میں تھے، گود میں تم ماں کا دودھ پیتے تھے، ماں کا دودھ، اور سردی کی لمبی راتوں میں جب تم نے ایک رات پیشاب کیا تھا، سارا بستر گیلا کر دیا تھا، سارا بستر ناپاک کر دیا تھا، تمہاری ماں نے اس بستر کو پاک کیا، اور جب بستر پاک کیا تو وہ بستر مزید گیلا ہو گیا، تو تمہاری ماں اس گیلے بستر پہ سو گئی اور تمہیں اپنے سینے پہ سلا لیا، بیٹے کو سردی نہ ہو جائے، بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، وہ تمہاری ماں گیلے بستر پہ سوتی رہی، تمہیں اپنے سینے پہ سلاتی رہی۔ آقا فرماتے ہیں میرے غلام تم نے ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کر کے جو طواف کرایا ہے، کہتے ہو ماں کا حق ادا کر لیا، ابھی تو تم نے اس رات کا بھی حق ادا کیا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے کیلے کی یہ بستر پہ خود سوئی تھی اور تمہیں پوری رات اپنے اوپر سلایا تھا، سینے پہ لٹایا تھا۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے، ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ حضور ایک مسئلہ بتا دیجئے، بیوی کہتی یا تم ماں کی خدمت کرو یا مجھے رکھو، ایک کو رکھو، بتاؤ میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں تو پریشان ہوں، نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، کس کو چھوڑ؟ ابے نادان سوچنے والی بات ہے، ایک نہیں جتنی حسین تیری حسن جمال کی ملکہ بھی ہے، لات مار دے چھوڑ دے، بیوی کے بعد دوسری بیوی ملے گی، کیا ماں کے بعد بھی دوسری ماں ملے گی؟ اس میں بھی سوچ بچار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا چھوڑ دینا ماں کو مت چھوڑنا، دنیا چھوڑ دینا والدین کو مت چھوڑنا، اور کان کھول کر کے سن لو، شکوے کرتے ہو میری بیوی میری ماں کی خدمت نہیں کرتی، میری بیوی میرے باپ کی خدمت نہیں کرتی، اور نادان تیری بیوی پہ تیرے ماں باپ کی خدمت فرض نہیں ہے، تیرے ماں باپ پہ اللہ اکبر تیرے ماں باپ کی خدمت تیری بیوی پہ نہیں، تجھ پہ فرض ہے، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ ہاں اگر تیری بیوی تیرے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو اس خدمت سے جو ہے نا اس کی نسلیں سنور جائیں گی، اللہ اسے بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ لیکن کان کھول کر کے سن لو، تمہاری بیوی پہ تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں بلکہ تم پہ تمہارے ماں باپ کی خدمت ہے، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور ان خواتین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آج جو تم اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے دور کرواتی ہو نا، اس کی ماں سے اسے دور کروانے کے لیے کوشش کرتی ہو، اس سے اس کے باپ سے دور کرانے کے لیے کوشش کرتی ہو، اور جب وہ دور ہو جاتا ہے، جب ماں باپ کو دھکے دے کر کے نکال دیتا، بڑی خوش ہوتی ہو نا تم، تمہارے اللہ اکبر تمہیں جو نا خوشی کے لڈو پھوٹتے ہیں نا، اس کا تمہیں احساس اس دن ہوگا جب ایک دن تمہارے بیٹے کی شادی ہوگی، اور تیری بھی گھر میں اللہ اکبر جب بہو آئے گی، تیرے بیٹے کی دلہن آئے گی، جب وہ تیرے گھر میں
آئے گی اور وہ تیرے بیٹے کو تجھ سے دور کرے گی نا تو تجھے احساس ہوگا کاش میں اپنے شوہر کو اپنی ساس سے دور نہ کرتی تو میری بہو میرے بیٹے کو مجھ سے دور نہ کرتی کما تدل تدھا جیسی کرنی ویسی بھرنی اللہ اکبر کبیرہ اگر چاہتی ہو تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں تو تم اپنے ساس سسر کی خدمت کرو اپنے شوہر کو اس چیز سے ابھارو کہ وہ تمہارا شوہر تمہارے اللہ اکبر ساس سسر کی خدمت کرے اور ساس سسر کو صرف ساس سسر نہ سمجھو ساس کو ماں کا درجہ دے دو سسر کو باپ کا درجہ دے دو اللہ اکبر تم جب سسر کو باپ کا درجہ دو گی ماں اللہ اکبر ساس کو ماں کا درجہ دو گی تو اس طرف سے تمہیں ساس کی طرف سے ماں کا پیار ملے گا سسر کی طرف سے تمہیں باپ کا پیار ملے گا باپ کا پیار ملے گا عزیزان ملت اسلامیہ عرض کر رہا تھا یہود و نصارہ والی خرابیاں آج قوم مسلم ہمارے سماج میں بھی آ چکی ہے کل تک وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس